إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی کتاب قرآن مجید 27 میں پارے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 81 تا آیت نمبر 96 تلاوت کی گئی. سورۃ الواقعہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے. واقعۃ یا الواقعۃ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کام، کوئی واقعہ ہم عربی کے علاوہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دیگر زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہیں پر یہ واقعہ ہم گزرے ہوئے کسی بات کے حوالے سے، گزری ہوئی کسی کہانی یا کسی بات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی واقعہ یہ ہے. اور عربی میں واقعہ اور واقعہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. یہ آنے والے کسی کام، کسی بات کے حوالے سے بولا جاتا ہے. یہاں پہ پہلی آیت میں بتایا گیا اذا وقعت الواقعہ، کہ جب وہ واقع ہونے والی بات واقع ہوگی. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الواقعہ رکھا گیا. اور یہاں واقعہ سے مراد روز قیامت ہے، یہ روز آخرت. فرمایا اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. یہ دن آ کے رہنا ہے، یہ واقع ہونا ہے. خافضۃ الرافعہ، اور وہ ایسا دن ہے کہ کسی کو پست کر دے گا وہ دن، اور کسی کو بلند. وہ دن ایسا ہے کہ کوئی پستیوں میں انتہا تک پہنچ جائے گا یا پھر کوئی بلندیوں کی انتہا تک پہنچ جائے گا. یہ زمین بونچال سے لرزنے لگے گی، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ایک غبار کی طرح یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے. اور اے انسانوں، تم تین طرح کے گروہوں میں
بانٹ دیے جاؤ گے، 3 قسم کے لوگ بن جائیں گے۔ ایک داہنے ہاتھ والے، ان کا کیا کہنا، ایک بائیں ہاتھ والے، ان کی برائی کا، ان کی بدبختی کا کیا کہنا، اور کچھ آگے بڑھنے والے جو آگے بڑھتے ہیں، یہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے۔ یہاں آگے بڑھنے والوں سے مراد اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی بات کے لیے اور اللہ کی عبادات اور بندگی میں ان کا بھی ذکر آیا۔ مقرب، قربت حاصل کرنے والے، یہ لفظ عام طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ان فرقہ پرستوں کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ مقربان بارگاہ، یہ الگ بات ہے کہ مقربان بارگاہ جن کا تعارف اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے اور اللہ کے حکم کے سامنے سب تسلیم خم کرنے والے، جن کا تعارف قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اور ان کے لیے سابقون السابقون کا ذکر کیا ہے، اولئک المقربون۔ اور یہ ہوں گے کہاں پہ؟ فی جنات النعیم، نعمتوں سے بری جنتوں میں۔ ثلۃ من الاولین، بہت سے اگلے لوگوں میں ہوں گے، وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے۔ اور پھر ان کے لیے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان نعمتوں کا ذکر ہے اگلی آیات میں۔ تو ایک طرف تو مقربان یا مقربین یا مقرب لوگ، ان کا تعارف اللہ نے اس انداز سے کیا ہے۔ دوسری طرف ان فرقہ پرستوں اور مسلک پرستوں نے یہ کھل کر اس لیے کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں کہ آج دین کا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ ان فرقہ پرستوں نے، ان مسلک پرستوں نے دین کا وہ حال کیا جو اس سے پہلے یہود اور نصارہ نے بھی اپنے دین کا نہ کیا۔ اس لیے ان کا تعارف اس انداز سے کرایا جا رہا ہے کہ جو چہرہ اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ بندوں کا قرآن میں بتایا ہے، جو رخ اللہ نے بتایا ہے، وہ کچھ اور ہے، اور جو ان فرقہ پرستوں نے خود ساختہ طور پر اپنی طرف سے پہنچے ہوئے مقرب کو، اگر ہم اپنی زبان میں اردو میں کہیں گے تو پہنچے ہوئے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچی سرکار ہے، اور پھر وہ پہنچی جو ہے وہ اس کا تعارف اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ نہ تو قرآن نے کیا، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ان اصلی مقربین جو صحابہ کرام گزرے ہیں انہوں نے اس طرح کے مقربین کا، کہ جو آج جن کو مقربین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کا کوئی ایسا تعارف کرایا۔ ان کے مقربین کون ہے؟ جو اللہ کو آنکھیں دکھانے والے ہیں۔ ان صوفیوں کے روپ میں جن کا تعارف ان کی کتابوں میں ملتا ہے، چاہے وہ ان کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار اٹھا کر دیکھیں تو وہ تعارف اس انداز سے کراتے ہیں کہ معاذ اللہ مقرب تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ مجبور ہو جائے اور آ کر اس کی جولی میں بیٹھ جائے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ ان کے ہاں مقرب کون ہے کہ یہ عبادت اور بندگی میں اتنا آگے بڑھا، اللہ کی بندگی تو کیا کرنی ہے، انہوں نے تو جو ان کی کہانیاں اور قصے لکھے ہوتے ہیں وہ بندگی تو نہیں کرتے، وہ تو ایک خود ساختہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ جس بندگی کا، جس عبادت کا ترک دنیا کر کے دنیا والوں سے منہ موڑ کر مراقبے اور مکاشفے کے نام سے جنگلوں میں چلے جانا، حال اور قال کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، وہ نظریہ کہ جو نظریہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، پھر جب خود ساختہ نظریات آتے ہیں اور خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں، تو پھر جب اتنا انہوں نے کر لیا کہ دین بھی خود ساختہ طریقے سے خود ساختہ دین اختیار کر لیا اور لوگوں میں پھیلا دیا، تو پھر ان کی زبان، ان کے قلم، ان کے ہاتھ ذرا سی بھی ان میں لرزش نہیں ہوتی کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ لکھ رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھ دیا کہ یہ ہے پہنچے ہوئے، اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اتر کر ان کی گود میں آ جاتا ہے۔ کبھی احمد رضا بریلوی ملفوظات میں ایسے لوگوں کی پہچان کراتا ہے کہ یہ ایسے عبادت میں یہ مجذوب بن جاتے ہیں
اور اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ ان سے ڈرنے لگتا ہے. یہ اگر اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہیں تو ہو جاتے ہیں. موسیٰ سہاگ کا واقعہ بیان ہوتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا یا بارش برسا اور اپنی سہاگ واپس لے، اور تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ مقربین سے بات آگے بڑھتی ہے. اور اس سورہ کے آخر میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہاں بھی مقربین کا ذکر ہے کہ مقربین جاتے کہاں پہ ہیں. یہاں تو بتایا ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس سورہ کے آخر میں بتا بھی دیا گیا کہ وہ فی الواقع چلے بھی گئے وہاں پہ جہاں مقربین نے جانا ہے اللہ کے حکم سے. تو بہرحال 3 طرح کے بنیادی طور پر لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس سورہ میں. اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، سابقون السابقون آگے بڑھنے والے جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. یہ دین کے کاموں میں آگے بڑھنا میرے بھائیوں یہ بھی بڑی خوش بختی کی بات ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے اس امید پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم صبح میں اٹھے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یا شام میں اٹھے اللہ کے دین کے لیے، یہ قدم اٹھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یہ ایسا دین کا معاملہ، یہ ایسی خوش بختی کی بات. اور پھر جب اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو، اس میں جب صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا شامل ہو، جب یہ مقصد ہو کہ یہ بات حق بات لوگوں تک پہنچانی ہے. آج اسی مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اس بدقسمت نام نہاد کلمہ پڑھنے والی امت مسلمہ کا حال دیکھ کر کہ جن کے عقائد اور نظریات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، غور فکر کرنے والا، کہ بات شروع کی جائے تو کہاں سے کی جائے، بات کی جائے تو کون سی کی جائے، رد کیا جائے تو کس عقیدے کا رد کیا جائے، پیش کیا جائے تو کون سا صحیح عقیدہ ان کے سامنے رکھا جائے. ایسا تذبذب کا شکار کر دیا ہے، ایسا دین کو تبدیل کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا اور یہ اجنبی دوبارہ بنے گا، دوبارہ اجنبی بنے گا. آج ہمارے سامنے وہ حالات ہیں. آپ دیکھیں موضوعات تو بہت سارے. یہ ہمارا اجتماع ہے، تربیتی اجتماع کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کریں، ہم یہاں سے کچھ سیکھیں. اس سے پہلے آپ نے دروس سنے، درس قرآن اور حدیث. یہاں آنے کا ایک ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یہ جو کچھ ہم یہاں سن رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمیں فائدہ دینے والی چیزیں بنے، یہ ہمارے دلوں میں اترنے والی باتیں بنے. یہ جو دلائل قرآن ہے اور دلائل احادیث ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارا ہر ساتھی دعوت کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے یاد کرے، اس کو محفوظ کرے. یہ صرف وقتی جذبات نہیں ہے کہ ہم نے آ کے یہاں پہ بات سنی، ہم اجتماع میں جا رہے ہیں، ہمارا اجتماع ہو رہا ہے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ مقصد حاصل کرنا ہے میرے بھائیوں. یہ گھر جا کر، یہ اپنے علاقے جا کر، یہ اپنے ضلع میں جا کر، یہ اپنے حلقے میں جا کر یہ باتیں یاد رکھ کر اپنے بھائیوں کو بھی بتانی ہے، اپنے گھروں میں بھی بتانی ہے. یہ عقائد کی باتیں کیوں کٹے ہوئے ہیں، کیوں الگ ہیں، کیوں جدا ہیں، کیوں بیزاری ہے شرکیہ اور کفریہ عقائد سے، یہ بات لوگوں میں بیان کرنی ہے، سمجھنا ہے اس بات کو. تو آپ دیکھیں یہ جو آیات ہیں جو آج مجھے موضوع دیا گیا ہے، بہت ہی اہم بنیادی طور پر ان فرقہ پرستوں سے یہ ایک بنیادی اختلاف ہے، بنیادی اختلاف. اور رب کا بڑا شکر ہے مالک کا. یہ ظالم کہتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہی نہیں ہے، یہ فرقہ پرست، بلکہ جو بات قرآن نے عقیدے کے طور پر بتائی ہے، ان ظالموں نے قرآن کی اس بات کو رد کر کے اپنا خود ساختہ عقیدہ آدھے روح کے حوالے سے دیا اور لوگوں کو کہا کہ جو ہماری اس بات کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہو گیا، جو ہمارا دیا ہوا عقیدہ نہیں مانتا. اور ان کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ روز بروز مالک ان کے چہرے دکھاتا ہے. آئے دن نئی باتیں ان کی. جب دیکھیں ایک قرآن پر عمل ہو جاتا، روح آتی ہے کہ نہیں آتی، قرآن سے جواب لے لیا جاتا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ایک جواب مل جاتا. لیکن ان کے بڑوں نے چونکے تو بڑوں کے پیچھے چلنے والے، یہاں تو لڑتے ہیں مرتے ہیں، اکابرین کا نام نہ لو، ہمارے اکابرین کا نام نہ لو. ان میں سے ایک گروہ آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ اکابرین
اور ایک گروہ آپ کو ملے گا جو کہے گا سلف صالحین. یہ دو طرح کے گروہ اس عقیدے میں خاص طور پر ان کے اکابرین نے لکھ دیا. اور آج تک آپ یقین کریں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. عقائد ہوتے رہتے بیان. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی ساری باتیں اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکیں گی. یہ چلتا رہے گا سلسلہ. حق اور باطل کی یہ کشمکش چلتی رہے گی، لیکن جب بھی باطل آئے گا سامنے نئے انداز سے، نئے روپ سے، قرآن بتاتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. یہ سلسلہ چلا. ایک جماعت ہے، ایک ایمان والوں کی جماعت ہے جو روز اول سے ایک عقیدے پر قائم ہے. یہ روح واپس نہیں آتی. کچھ بھی کر لو، قرآن بھی کہتا ہے کچھ بھی کر لو، کتنی تم میں دم خم ہو. آج کی جو آیات ہے، میری ناقص معلومات کے مطابق یہ آج جو آیات پڑھی گئی ہیں، اس سے پہلے کبھی یہ اس موضوع میں جو ہے ہیڈ لائن کے طور پر نہیں پڑھی گئی. میری معلومات کے مطابق شاید ہو سکتا ہے کہیں ہوئے ہو، لیکن آج والی جو آیات ہے یہ تو چیلنج والی بات ہے اللہ نے کی ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل. اللہ فرماتا ہے ہم حق اور باطل کی اس کشمکش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ چلے گا بھائی. اس بات پہ آپ دل برداشتہ نہ ہو. یہ تو کشمکش چل رہی ہے، یہ چلتی رہے گی. یہ اگر اللہ نے سلسلہ ختم ہی کرنا ہوتا تو ایک ہی نبی بھیج دیتا اور معاملہ ختم ہو جاتا. نہیں، انبیاء کا سلسلہ آیا ہے اللہ کی بات کو بتانے کے لیے. نہ اس بات سے دل برداشتہ ہونا ہے کہ ہمارے اتنے سال ہو گئے، اتنے عرصے سے ہم یہ اعادہ روح کی بات کر رہے ہیں. صرف اعادہ روح کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو عقائد کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو نظریات کی بات ہو رہی ہے. اجرت کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی ان فرقہ پرستوں نے پھیلائی ہوئی ہے. وسیلے کا شرک الگ ہے، تصوف الگ ہے، غیر اللہ کو پکار الگ ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز الگ ہے. یہ صرف ایک موضوع تھوڑی ہے، یہ سارے موضوعات ہیں. یہ سارے مل کر مقابلہ کرتے ہیں قرآن کا. آپ نہ سمجھے کہ آپ کے خلاف ہیں. اکثر لوگ کہتے جی ہمارے خلاف نہیں ہے بھائی. یہ تصحیح کر لیں اپنی. یہ ظالم اللہ کے خلاف ہے. اور آپ کیا بتائیں مجھے، جواب دیں، کیا کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کسی میں اتنا دم ہے؟ سوال پوچھا ہے اللہ نے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. قرآن کی آیت ایک ہی ہے، ان کے عقائد ابھی بیان کیے جائیں گے. کتنے بدلتے ہیں ایک ہی کتاب میں اس آیت روح میں کتنی زبانیں ہیں. لکھنے والا ایک، قلم ایک ہاتھ کا چل رہا ہے اور عقائد مختلف اس میں سے تحریر ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان، قرآن بتاتا ہے نا کہ کیا انہوں نے ایسے آقا بنائے ہوئے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورہ شورى میں فرمایا کیا اللہ نے ایسے بھی شریک مقرر کیے ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ جو دین ان کے لیے مقرر کرے ایسا، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے حکم نہ دیا. تو جس کا اللہ نے حکم نہ دیا اور انہوں نے خود سے ایسے شریعت ساز مقرر کر دیے، تو اب ان شریعت سازوں کی دفاع بھی تو کرنی ہے. یہ دفاع میں کرتے ہیں. اس لیے آپ کو آدھے روح کے حوالے سے بھی یہ ملے گا کہ کچھ کہیں گے جی جب مر جاتا ہے تو کوئی تعلق باقی رہتا ہے. کوئی کہے گا نہیں جی یہ روح نکل کر واپس آ جاتی ہے. کوئی کہے گا جی آ کر واپس چلی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ علیین میں ہے، کوئی کہے گا سجین میں ہے، کوئی کہتا ہے زمین پر واپس پھینک دی جاتی ہے، گھومتی ہے، جمعرات کو گھر آتی ہے. اب دیکھیں کتنی باتیں آ رہی ہیں، یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ایک بات کو مان لیا جائے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ، تو بس بات ہی ختم ہو جائے. لیکن دفاع بھی تو کرنا ہے اکابرین کی ان غلط عقائد، ان باطل عقائد کا دفاع بھی تو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان آیات میں چیلنج کیا ہے. فرمایا سب سے پہلے بات جو آیت نمبر 81 میں بتائی گئی، فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون. ظالموں، کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو
کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور جھوٹ بولنا تم نے اپنا رزق بنا لیا، یہ ان کا رزق بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں دن رات شب و روز لگے ہوئے، ایک کتاب آ رہی ہے، پھر دوسری کتاب آ رہی ہے، پھر تیسری کتاب آ رہی ہے، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو یہ جھوٹ اس کا رزق بن جاتا ہے کہ نہیں؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے جھوٹ بولنا اپنا رزق بنا لیا ہے۔ اور خاص طور پر جو ہمارا بنیادی قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ عقیدہ روح کا ہے، اس میں سب سے زیادہ ان ظالموں نے جھوٹ کو اپنا رزق بنایا ہے، سب سے زیادہ۔ اور اللہ نے بھی یہی سوال کیا ہے، یہ تو عام بات کی ہے، آدھے روح کا ذکر تو بھی اگلی آیات میں آئے گا، لیکن آپ دیکھیں زبردست انداز میرے رب کا کہ وہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے پہلے سے ہی بتا دیا کہ دیکھو سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تم جھوٹ بول کر تم اپنی رزق جو ہے، یہ جھوٹ بول کر جب انسان اتنا جھوٹ بولے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یہی جھوٹ اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اور آج الحمدللہ ان فرقہ پرستوں کے ساتھ یہ جھوٹ باندھ دیا گیا ہے۔ جب قرآن کی آیت پیش کی جائے گی، جب ان کے باطل نظریے کا رد قرآن اور حدیث سے، کیونکہ جھوٹ کے پیر بھی نہیں ہوتے، بڑے خوش ہو جاتے جی ہمارے فلاں نے اس بات کا جواب دے دیا ہے۔ اس بات کا جب جواب دوبارہ قرآن سے دے دیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے اگلا جھوٹ تراشنے کی کوشش کی جاتی ہے، چونکہ ان کا رزق جو بن گیا ہے، رزق کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر جھوٹ کے لیے دوسرا جھوٹ، پھر اس جھوٹ کے لیے تیسرا جھوٹ، اور یہ سلسلہ رزق کی صورت اختیار کر گیا۔ اور قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بتلا دی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اس جھوٹ کو اپنا رزق بنا لیا۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر بھلا جب یہ روح گلے میں آ پہنچتی ہے، قاسم نانوتوی آب حیات میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ جی کچھ بتائیں، یہ تو بیان ہوتا رہتا ہے۔ آب حیات میں کیا لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سینے میں اٹک گئی ہے۔ اب آگے چند باتیں آئیں گی اس حوالے سے کہ ان کا جو ہے وہ کیسے پوسٹ مارٹم قرآن نے کیا ہے پہلے سے ہی، اور کیسے صحابہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ابھی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو ایک دیوبندی کیا نام ہے پتہ نہیں، اس کا سن رہا تھا تو وہ سلسلے بیان کر رہا تھا۔ قاسم نانوتوی کا سلسلہ ابو بکر سے ملتا ہے، اشرف علی تھانوی کا سلسلہ عمر سے ملتا ہے، نعمانی یا مدنی کا سلسلہ جو ہے وہ عثمان سے ملتا ہے، اور محمود الحسن کا سلسلہ علی سے ملتا ہے۔ سلسلے ملانے کے ماہر ہیں یہ سارے، اپنے سلسلے، شیعہ اپنے سلسلے ملاتا ہے، بریلوی اپنے سلسلے ملاتا ہے، دیوبندی اپنے سلسلے ملاتا ہے۔ سلسلے مل رہے ہیں ہمارے جی، سلسلے مل رہے ہیں، ایک سانس میں بولے جا رہا ہے، لوگ واہ واہ کیے جا رہے ہیں، ایک سانس میں سلسلے مل گئے۔ سلسلہ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نوح علیہ السلام سے ثابت ہے، نہیں ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ عمل غیر صالح۔ سلسلہ سے کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ بتا دیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام نے بتا دیا ہے اللہ یہ میرے سلسلے کا ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرے سلسلے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ منقطع ہے۔ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کا سوال نہ کرنا۔ سلسلہ سے کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ شریک حیات نوح علیہ السلام کی شریک حیات کہا جاتا ہے نا۔ آج حقوق زوجین پہ تقریر سنی ہم نے، شریک حیات بھی کہا جاتا ہے۔ حقوق زوجین کتنے حقوق ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کفر کی مثال بن گئی۔ وہ سلسلہ سے کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا سلسلہ اپنے باپ سے، من بعد ما تبین له انه اصحاب الجحیم،
جہنمی ہے وہ. سارے سلسلے آپ دیکھیں, سلسلوں کا درد قرآن نے ایسا کیا ہے, یہ کہتے ہیں سلسلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سینے میں اٹک گئی, قاسم نانوتوی. قرآن کہتا ہے یہ حلق تک پہنچ گئی, نرخرے تک پہنچ گئی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم دیکھتے ہو. یہ وہی کہاں سے آئی؟ قاسم نانوتوی پہ. قرآن کہتا ہے نرخرے تک پہنچتی ہے, حلق تک پہنچتی ہے, تم دیکھتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. مرنے والا مرتا ہے, عزیز و اقارب قریب بیٹھے ہوتے ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہے. اکثر ڈاکٹر بھی جب دیکھتا ہے تو عزیزوں کو بلا لیتا ہے, قریب آ جاؤ. کوشش کرتا ہے, پمپنگ کرتا ہے, آکسیجن دیتا ہے, دباتا ہے, پھونک مارتا ہے, کیا کچھ نہیں کرتا بچانے کے لیے. سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم, کوئی ہاتھ سے لا رہا ہوتا ہے, کوئی سر سے لا رہا ہوتا ہے, کوئی پیر سے لا رہا ہوتا ہے, کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے, کوئی جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. کرتے کہ نہیں سارا؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم, ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. تمہارا تو قریب ہے, تمہارا تو عزیز ہے, ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ولکن لا تبصرون, لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اب اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے. ان ظالموں نے اللہ کا چیلنج قبول کر کے اللہ پر جھوٹ بھی باندھ دیا اور ایسی بات کہہ دی, ایسی بات کہہ دی, انہوں نے چیلنج قبول کر دیا. اللہ فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین, اب اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو, کسی کے بس میں نہیں ہو, کسی کے اثر میں نہیں ہو, کسی کے پابند نہیں ہو, کسی طاقت, کوئی طاقت تم سے اوپر نہیں ہے. دیکھیں بات کتنی سی ہے کہ کوئی طاقت تم سے اوپر نہیں ہے, تم آزاد ہو, تم خود مختار ہو, تم کر سکتے ہو. اگر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. ترجعونہا ان کنتم صادقین, اس روح کو کیا کرو, واپس لوٹا دو, اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ اگر سچے ہو. قرآن تو یہ کہتا ہے اگر سچے ہو تو لوٹا کر دکھاؤ. تو اگر سچے ہیں تو آج تک سوائے کتابی باتوں کے, سوائے انکار کے, سوائے ایک دوسرے کے سر دھونے کے, پیر دھونے کے, بڑی کوشش کی ہے کہ کسی پابندی سے نکل کر دکھائیں, کسی اثر سے نکل کر دکھائیں, کسی طاقت کی طاقت سے نکل کر دکھائیں. کوئی تو بن جائے بات. کیا قرآن سے آگے نکل سکتا ہے کوئی؟ اللہ کی ایک آیت. کوئی کہتا ہے بعض تعلق رہتا ہے, کوئی کہتا ہے پورا تعلق رہتا ہے, کوئی کہتا ہے سینے میں اٹک گئی ہے, یہ وہی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ان کے پاس. ابو بکر تو کہتے ہیں ان محمدن قد مات, سلسلہ ثابت کیا تو یہ بھی بات مان لو. سلسلہ ثابت کرتے ہو, سلسلہ ثابت کرتے ہیں. سلسلہ تو تب ثابت ہو کہ تم ابو بکر صدیق کی بات مان لو. ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں, ان محمدن قد مات. عائشہ کیا کہتی ہے, ہم سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کی رفاقت اختیار نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایمان تھا کہ دنیا میں عمر کا حصہ باقی ہے. انہ بقی لک عمرک, عمر کا حصہ باقی ہے. لم تستکملہ, اس کو پورا نہیں کیا. جب پورا کرو گے تو کہاں ہوگے؟ اتیت منزلک, اپنی منزل میں آنا ہے. کہاں زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے ہاں. یہ پہلے سے باتیں بتا دی, یہ تو بالکل واضح ہو چکی ہوئی باتیں. اور صرف یہ نہیں, قرآن کی کتنی آیات, یہ چند باتیں, چند آیات آپ کے سامنے رکھ کے اور پھر ان مسلک پرستوں کے آپ دیکھیں. سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 تلاوت ہوتی ہے ہمارے سامنے اکثر. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. دیکھیں یہ آیت, اس کو لوٹا کر دکھاؤ. اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها, اور ان کی بھی جن کی موت نہیں آئی سوتے وقت, وہ بھی قبض کر لیتا ہے. فیمسک التی قضى علیہ الموت, پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے, روک لیتا ہے. ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, اور دوسرے کو جو سویا ہے مرا نہیں ہے اس کی روح کو کیا کرتا ہے, ایک وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اخرى یرسل الاخرى, جو مرا ہے اس کو یمسک کر دیا, اور جو سویا ہے اس کو کیا کر دیا, یرسل کر دیا. اس سے بھی زیادہ کوئی واضح بات ہوگی؟ فیمسک التی, روک لیا اس کو.
اور جس کو اللہ روکے وما یمسک فلا مرسل له من بعده. سورہ الزمر ہی کی ابتدائی آیات میں کیا فرمایا؟ وما یمسک. سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں وما یمسک فلا مرسل له من بعده. یہ بتایا نا فیمسک التی قضا علیہ الموت، روک لیا اس کو اور بیچ دیا دوسرے کو. سورہ فاطر کی ابتدائی آیت میں کیا فرمایا؟ وما یمسک فلا مرسل له من بعده. جس کو روک لے اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا، اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا. تو جس کو اللہ نے روک لیا، اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس امت کے اندر اکثر لوگ تو آپ دیکھیں نئے نئے مدافعین بھی پیدا ہوتے ہیں جو ایک مسلمہ عقیدہ تھا سالوں سے، صدیوں سے، بلکہ 1000 سال سے بھی اوپر مسلمہ عقیدہ، احمد بن حنبل کا دیا ہوا عقیدہ. کتاب الصلاۃ میں بار بار وہ عقیدہ جو بار بار چھپتا رہا اور چھاپا جاتا رہا اور تقسیم کیا جاتا رہا اور مانا جاتا رہا اور لوگ اپنا تعلق اس سے ثابت کرتے رہے. آج جب اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے کا پیچھا کیا گیا قرآن کی آیات کے ذریعے سے کہ یہ عہد روح کا عقیدہ وہاں سے شروع ہوا ہے، ان الفاظ سے کہ والایمان بملک الموت یقبض الارواح ثم ترد فی القبور فی الاجساد. بتاؤ اس کا پیچھا کیا گیا، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں آتا. وہ یہ ایک آیت ہے نہیں آتا، لوٹا کر دکھاؤ، روک لیتا ہے. یہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ کہ ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ترد، پھر لوٹایا جاتا ہے، فی القبور، قبروں میں، فی الاجساد، ان جسموں میں. یہ عقیدہ آج جب اس کا پیچھا کیا گیا، بتایا گیا، ثابت کیا گیا تو وہاں مدافعین کھڑے ہو گئے. ایک تو کہتے دھڑلے سے کہتے جی بالکل ہم مانتے ہیں، ہمارے امام ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے. ایک یہ گروہ کھڑا ہوا، ایک یہ کھڑا ہوا کہ جی نہیں جی آپ ان کو کچھ نہ کہے، یہ عقیدہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ خط ہی نہیں ثابت، یہ خط ثابت نہیں ہے. ظالموں، جب 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ اس کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، اس وقت کیوں نہیں کہا لوگوں سے کہ نہیں جی اس کا عقیدہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہا اس وقت کھڑے ہو جاتے کہ نہیں جی آپ ان تک غلط منسوخ کر رہی ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے. آج جب پیچھا کیا گیا، سراغ لگایا گیا، عقیدہ دیا کس نے؟ آج تم کھڑے ہو گئے کہتے یہ اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، خط ثابت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ واردات، یہ ہوتا ہے شیطان کا وار. جب شیطان اپنا وار کرتا ہے ایسے کرتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، ایسا تجربہ کار ہے وہ. پھر فرمایا اگلی آیت، چند آیات پیش کر کے ان کے چند عقائد جو ہے وہ پیش کرنے اسی عہد روح کے حوالے سے، لیکن قرآن کی آیت پیش کر کے مہر ثبت کرنی ہے ان کے بطلان پر، ان کے عقائد، باطل عقائد پر، تاکہ جو زندہ رہے وہ حقیقت جان کر زندہ رہے اور جو مرے وہ حقیقت جان کر مرے. سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 61 اور 62 وَلَوْ تَرَىٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ غالب ہے. ابھی آیت میں پڑھا نا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اب اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو، تم کسی طاقت کے پابند نہیں ہو، تو اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ایک طاقت ہے تمہارے اوپر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ ہے اپنے بندوں پر قادر، وہ ہے طاقتور، وہ ہے غالب. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. اور تم پر اپنے نگہبان بھیجتا ہے، تم آزاد نہیں ہو، آزاد نہیں ہو، نگہبان مقرر ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی کیا کرتے ہیں؟ تَوَفَّتْهُ، روح قبض کر لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. وہ کوتاہی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں فرشتے آئے تھے روح نکالنے آئے تھے، لیکن میں نے رسول اللہ سے دیکھیں ان کی یہ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو لوگ عوام کا انعام کہ رسول اللہ نے کہا ابھی روک لو. فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم تو گئے تھے، لیکن رسول اللہ نے طاہر القادری کو
مہلت دے دی ہے. اللہ نے پھر بھیجا جاؤ پوچھو کتنی مہلت چاہیے. واپس آئے فرشتے, مہلت کا عرصہ بھی پوچھ لیا. کہتے ہیں جتنی مہلت ملی ہے وہ مجھے پتا ہے, تم کو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ یہ بتائے گا تو پھر تو بات جھوٹ نکل آئے گا نا. جھوٹ تو ویسے ہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان جانوروں میں ہی کوئی پوچھ لے, ان جانوروں میں ہی کوئی پوچھ لے ان سے کہ بتاؤ, اس لیے جی مجھے پتا ہے تمہیں نہیں بتاؤں گا. یہ میری زندگی دین ہے رسول اللہ کی. یہ وہ ظالم. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا, فرشتے گئے شکایت لے کر کہ جی موسیٰ نے اس طرح کیا ہے. واپس آتے ہیں, پوچھتے ہیں کتنا, اس پر کہا پھر کیا ہونا ہے, اتنے سال, اتنے ہزار سال, اتنے لاکھ سال جی کر پھر کیا ہونا ہے. کہ جی پھر مرنا ہے. بولے پھر بھی مرنا ہے تو پھر آج ہی مار دو. یہ جواب طاہر القادری نے نہیں دیا. جب پھر بھی مرنا ہے تو آج ہی مار دو, مر جاتا تو اچھا تھا. لیکن آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ مہلت ہے اللہ کی طرف. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. یہ مہلت اس لیے ملی ہے کہ گناہوں میں اضافہ ہو اور بڑھ جائے گناہوں میں آگے, اس لیے مہلت ہے. سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. وقت آ گیا تو کیا ہوگا, فرشتے کوتاہی نہیں کرتے. اور پھر ہوتا کیا ہے, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. پھر لوٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف. کون ہے وہ, مولاہم الحق, حقیقی مولا. حقیقی مولا کون ہے, اللہ. بتا دیا مولاہم الحق. یہ دوسرے جو بنائے گئے کون ہیں, یہ جھوٹے مولا ہیں. جھوٹے مولا, بناوٹی مولا. یہاں تو پگڑی دیکھی, داڑھی دیکھی مولانا, یہ جھوٹے ہیں. حقیقی مولا ردوا الی اللہ مولاہم الحق. فرمایا کیوں, یہ فیصلہ کس کا تھا, فرشتے نے کوتاہی کیوں نہیں کی, کیوں نہیں کی کوتاہی, اس لیے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا, الا لہ الحکم. فیصلہ اللہ کا تھا, حکم اس کا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو یہ روح لے آؤ اور فرشتے اس کو قبر میں واپس لے جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اسی کا حکم ہے وہ اسرع الحاسبین. اور فرمایا وہ جلد حساب بھی لینے والا, حساب لے گا. وہ تم سے پوچھے گا کہاں سے لے کے آئے, کون سا وہ, کون سی وہ طاقت کہ جس طاقت نے تمہیں مجبور کیا, پوچھا جائے گا. اگلی آیت میں فرمایا الانعام کی 93 میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کہ کاش تم دیکھو اس وقت کہ جب یہ ظالم موت کے نزع میں ہو, موت کے سکرات میں ہو, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. وہاں پہ بھی فرشتے کھڑے ہاتھ پھیلائے. کیا کرنا ہے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں, نکالو اپنی جان نکالو. آج تمہیں الیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں عذاب ملے گا. تمہارے گھر والے تمہیں دفنائیں یا نہ دفنائیں, تم سب کھانے چلے جاؤ, تم کہیں بھی چلے جاؤ. آج کیا ہوگا, اب تمہاری روح نکل رہی ہے. اب کیا شروع ہوا, الیوم تجزون عذاب الہون, آج ذلت والا تمہیں عذاب ملے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. جھوٹ بولا کرتے تھے, جھوٹ کو تم نے اپنا رزق بنا لیا تھا, جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ پر. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور تم تکبر کیا کرتے تھے. تمہیں قرآن کی آیت پیش کی جاتی تھی, تم فوراً اپنے مفتی کا فتویٰ نکال لیتے تھے. تمہارے سامنے قرآن کی آیت آتی تھی, تمہیں اپنا علامہ کی بات یاد آتی تھی. یہ ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے, لیکن ہمارے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, ہمارے اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی تو علم حاصل کیا ہے, انہوں نے بھی تو کچھ سوچ کر یہ بات کہی ہے. ظالم یہ کیوں نہیں کہتے, کیوں نہیں سمجھتے کہ تم نے اس عالم کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیا. فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 بیان ہوتی رہتی ہے, حتی اذا جاء احدهم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے ایک کی موت آتی ہے. قال رب ارجعون, کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا دو. یہ تو بات ذرا آگے چلی گئی, اب تو لوٹانے کی بات ہو رہی. یہاں پہلے کیا کہا, ترجعونها ان کنتم صادقین. یہ تو تمہارے سامنے ابھی نکل رہی ہے, زیادہ دور نہیں گئی, یہیں پہ لوٹا دو اس کو. نہیں, اب تو بات آگے چلی گئی. رب ارجعون, موت آئی, موت واقع ہو گئی, ہی از نو مور کہہ دیا گیا. اب
وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دو. کس لیے؟ یاد آ رہے ہیں، گھر یاد آ رہا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں؟ نہیں، لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں. فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں، پہلے نہیں کیے. جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. چاہے اس کی بات ہو، یہ ایک بات ہے یہ کہہ رہا ہے. چاہے یہ دنیا والے لکھ لکھ کر اپنے کاغذ کالے پیلے کر رہے ہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ لکھ رہے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو اس نے کہی. روح تھوڑی سی باقی ہے، کچھ کہتے ہیں تھوڑی سی باقی تھی، کچھ کہتے ہیں تعلق رہتا ہے، کچھ کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے مخاطب ہو سکتا ہے کہیں سیر کرنے گیا ہو. یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے کہیں گیا ہو. رسائل و مسائل میں یہ سارے وہ چیمپئن، انہوں نے کسی نے تفہیم القرآن کے نام سے، کسی نے تبیان القرآن کے نام سے، کسی نے احسن البیان کے نام سے. احسن البیان کو ظالموں تم نے تحریر کر کے احسن البیان کہاں رہنے دیا؟ احسن البیان تو نہ رہنے دیا. تفہیم القرآن تو تم نے نہ رہنے دیا اس کو. تفہیم القرآن کیسے ہے؟ تفہیم القرآن ہوتا تو سیدھی سیدھی بات ہوتی، روح نہیں آتی. تفہیم القرآن تو یہ تھا. فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا نہیں، یہ ایک بات ہے یہ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو قیامت تک، یوم یبعثون تک، قیامت تک ایک آڑ ہے، نہیں آ سکتا. کیسے پار کرو گے؟ کیسے پار کرو گے؟ کیسے آؤ گے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی قرآن کی آیات احادیث اور بیان کی جا سکتی ہے، لیکن چند ان کے عقائد اس حوالے سے تاکہ ان کے چہرے ہمارے سامنے آتے رہیں. اہل حدیث کے ایک نمبر کے مفتی فتاوی نظیریہ، بڑا فتاوی نظیریہ کو ان کے ہاں مقام حاصل ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جب منکر و نکیر قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت روح لوٹائی جاتی ہے. ان کے جملوں پر آپ غور کریں، کیا ہوتا ہے؟ اس وقت روح لوٹائی جاتی ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو اس نے لکھی ہے کی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر لکھتا ہے جب اپنے خلاف کسی کو جواب دیتے ہیں، یہی اہل حدیث ان کا دوسرا عالم جب کسی بریلوی سے اس کا مقابلہ اور خطاب ہوتا ہے تو اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ وفات الانبیاء کے نام سے کتاب ہے، پھر کتاب کا نام بھی تبدیل ہو گیا. کیا ہے؟ وفات الانبیاء. پہلے کیا کہا؟ روح لوٹائی جاتی ہے. اب وفات الانبیاء ایک بریلوی کی کتاب کے جواب میں کتاب کا نام کیا رکھ دیا؟ وفات الانبیاء. اور عزیز یوسف زئی اہل حدیث اس نے کیا لکھا؟ جو مر گیا وہ قیامت تک جب تک کہ حشر برپا نہ کیا جائے مردہ یا میت کہلائے گا. یہ اس کو جواب وفات الانبیاء میں. پھر لکھا کہ قیامت کے دن ہی مردہ زندہ ہوں گے، وفات الانبیاء نامی کتاب میں. یہ جب ایک جھوٹ بولا گیا ہے، اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کہیں پہ حق بھی نکل آتا ہے، کہیں پر پھر تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن روحوں کا بدن سے دوبارہ رشتہ جوڑ دیا جائے گا. پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے روحیں بدن میں واپس لوٹائیں؟ یہ ایک اہل حدیث لکھ رہا ہے. یہ جنہوں نے کتابیں کالی کی ہیں روح لوٹائے جانے پر، وہ لکھ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے روحیں بدن میں واپس لوٹ جائیں. اور اگر ہم ایسا ہونا تسلیم کر لیا تو اس سے مخالفت قرآن لازم آئے گی. عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے. اب یہاں پہ دفاع بھی کرنا ہے. حق تو لکھ لیا، قرآن کا انکار لازم ہو گیا یہ کہنے سے کہ روح بدن میں لوٹ آئی، لیکن چونکہ دفاع بھی کرنا ہے تو وہاں کیا لکھ دیا؟ عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے. اور ہم بھی اس کے قائل ہیں. اور قرآن کی مخالفت تو وہی کر سکتے ہیں جو حیات الانبیاء کا خود ساختہ عقیدہ رکھتا ہوں. حیات الانبیاء کا، اب دیکھیں بریکٹ میں دفاع بھی کر لیا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ عذاب القبر کا معاملہ دوسرا ہے، اور اس کو جواب بھی دے دیا، یعنی اس کو دین اسلام سے خارج بھی کر دیا، اپنا پتہ بھی صاف کر لیا. یہ ہوتے ہیں ان کے چرب زبانیاں.
یہ ہوتا ہے ان کا انداز. یہ مغالطہ آ رہی ہیں مسلک پرستوں کی، یہ کوئی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ احمد بن حنبل کا جو عقیدہ طبقات حنابلہ اور پھر کتاب الصلاۃ میں جو ہے وہ اس کو چھاپا گیا اور اس کو ایک عرصے تک تقسیم کیا گیا. حاجیوں میں مفت تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن کفر مفت تقسیم کیا جاتا ہے. کفر مفت تقسیم کیا جاتا ہے. یہ شیطان لگاتا ہے پیچھے. منکر نکیر، عذاب قبر، ملک الموت کے ارواح قبض کرنے، پھر ارواح کے قبروں کے اندر جسموں میں لوٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر میں ایمان اور توحید کے بارے میں سوال ہوتا ہے. ایمان اور توحید کی دجیاں اڑانے کے بعد کہتا ہے قبر میں ایمان اور توحید کا سوال ہوتا ہے. یہ عقائد دے کر تو انہوں نے خود ایمان اور توحید کی دجیاں اڑائی ہیں. یہ طبقات حنابلہ میں ملے گا. عقیدہ عذاب قبر موجودہ دور کے آپ دیکھیں سابقہ احمد بن حنبل کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. پھر ایک جو ہے وہ موجودہ دور کے وفات الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی گئی، اس میں بھی عقیدہ ان کا آ گیا. تیسرا عقیدہ ان کے بڑے جو ہے جانے مانے کراچی میں ابو جابر عبداللہ دامانوی، جن کا اپنا نام خاکی جان ہے، وہ لکھتے ہیں عقیدہ عذاب قبر، مرنے کے بعد روح جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے. عقیدہ عذاب قبر صفحہ نمبر 72 اور 73 پہ ابو جابر دامانوی کیا لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے، جبکہ جسم اپنی قبر میں عذاب و ثواب سے ہمکنار ہوتا رہتا ہے. اور یہی عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. یہی عقیدہ ثابت ہے. اس لیے کہ اگر روح جسم میں واپس آ جائے تو پھر یہ عذاب مردے کو نہیں بلکہ زندے کو ہوا. اب اس نے جو عقیدہ دیا ہے اس کو بھی رحمہ اللہ وہ عقیدہ بھی اپنایا، وہ عقیدہ بھی ہمارا، وہ عقیدہ وہ امام بھی ہمارے، تو اس کو بھی مانا. وہ بھی ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور جب کسی جو ہے وہ کسی کی مخالفت میں لکھنی ہے تو پھر یہ کہہ دیا کہ اگر روح لوٹائے جانے کی بات کو مان لیا جائے تو پھر تو زندگی ثابت ہوئی. جبکہ احادیث صحیحہ واضح کرتی ہے کہ عذاب قبر میت یعنی مردے کو ہوتا ہے. البتہ سوال و جواب کے لیے میت کی طرف روح کو کچھ دیر کے لیے لوٹایا جاتا ہے، اور یہ استثنائی حالت ہے. یہ ان علم کے پہاڑ. آپ اس جملے کو دیکھیں اور ان کا یہ انداز دیکھیں کہ کہہ دیا زندہ ثابت ہو گیا. یہاں پہ پہلے والے نے بھی لکھ دیا کہ عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے. اس نے لکھ دیا کہ کچھ دیر کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے لوٹایا جاتا ہے، اور یہ استثنائی معاملہ ہے. اور یاد رکھے استثناء کبھی بھی عموم پر دلالت نہیں کرتا. ہر شخص کے ساتھ استثنائی معاملہ. ایکسیپشن تو کسی کسی کو دی جاتی ہے، ایکسیپشن کسی کسی کو دی جاتی ہے، رخصت تو کسی کسی کو دی جاتی ہے. ہر شخص استثناء کا شکار ہو گیا. ہر شخص کیا ہو گیا؟ اصل قانون سے مستثنا ہو گیا. یہ ہے ان کی علمیت، یہ ہے ان کی مغالطہ آ رہی ہیں. پھر ان کے عقائد مزید یہی ابو جابر عبداللہ دامانوی لکھتا ہے صفحہ نمبر 15 اور 16 پہ کہ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ مردہ یعنی جو حلال جانور اپنی طبعی موت مر جائے اس مردے کو کہا جا رہا ہے، جس کو مردار کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے. اب کسی بھی مردے کو کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہے. لیکن حدیث میں سمندر کا پانی پاک ہے. یہ آپ دیکھیں وہ مغالطہ آرائی دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر پورا غور کریں. پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مچھلی مردہ ہے لیکن اس کا کھانا حلال ہے. اگرچہ بظاہر یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے، لیکن جب قرآن و حدیث میں بظاہر تضاد ہوگا تو ان میں تطبیق کی جائے گی. اگرچہ مردہ حرام ہے لیکن مچھلی مردہ ہونے کے باوجود بھی حلال ہے، کیونکہ یہ ایک استثنائی صورت ہے. اپنی پچھلی تحریر کو اس تحریر سے جائز کر دیا کہ وہ روح لوٹائے جانے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے مچھلی حلال ہے. یہ بھی استثنائی معاملہ ہے اور روح لوٹایا جانا بھی استثنائی معاملہ ہے. اب یہ ہے ان کی علمیت اور یہ ہے ان کی مغالطہ آ رہی. ایک اور اہل حدیث لکھتے ہیں چونکہ ان میں زیادہ خلابازیاں ہی کہا جائے، آدھے روح کے حوالے سے سب سے زیادہ خلابازیاں کون کھاتا ہے؟ اہل حدیث. سب سے زیادہ ان کے ہاں خلابازیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے ان کے تھوڑے سے زیادہ وقت بھی مختصر ہے، ان کے تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ مغالطہ آ رہی ہیں آپ کے، کیونکہ اکثر ساتھی کہتے بھی ہے کہ جی وہ تو اہل حدیث ہے، اس نے تو آج یہ بات کہی ہے کہ جی روح نہیں آتی، ہم مانتے ہیں.
یہ وہ والے ہیں کہ جو یہ بریکٹ والے یا وہ بریکٹ والے ہیں کہ جی ہم مانتے روح نہیں آتی، اور جو کہتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، لیکن عذاب قبر کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہاں پہ ان کے ہاں بھی وہی معاملہ کیجیے تو استثنائی قرار دے دیا خود سے۔ قرآن کی آیات آپ نے دیکھ لی، یہ کہتے ہیں کہ قبر میں روح کا جسم میں لوٹایا جانا، اس کا تعلق جسم سے قائم کر دینا صحیح احادیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ابھی ایک اور حدیث کے حوالے سے بتائی جائے گی کہ وہ کہے گا کہ قرآن اور حدیث سے متواترہ ثابت ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روح یہ ثابت نہیں ہے، ویسے بھی روح جسم میں موجود ہو پھر بھی وہ مردہ کہلائے، روح جسم میں موجود ہو پھر بھی وہ مردہ کہلائے۔ یہ لوگوں کی عقل کے مردہ ہونے کا ثبوت ہے، یہ لوگوں کے عقل کے مردہ ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ کہ ایک بندے کو مردہ کہہ دیا، اس میں روح بھی موجود ہوگی لیکن کہلائے گا کیا؟ مردہ۔ روح موجود، اور حالانکہ انہی کے بنائے ہوئے اصول ہے کہ اتصال الروح مع الجسد کیا ہے؟ حیات۔ روح کا جسم میں مل جانا کیا ہے؟ حیات ہے۔ انقطاع الروح عن الجسد یہ کیا ہے؟ ممات، موت، کہ روح کا جسم سے نکلنا موت ہے اور روح کا جسم میں ملنا کیا ہے؟ حیات ہے۔ لیکن یہاں پہ اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ روح کے لوٹائے جانے کا عقیدہ آیا ہے، اب اس کو رد بھی کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ روح کے لوٹائے جانے سے بھی وہ مردہ ہی سمجھا جائے گا، اور یہ لوگوں کی عقل کے مردہ ہونے کی کا ثبوت ہے کہ جب مر گیا اب روح آئے یا جائے اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ مرا ہوا ہی ہے، یہ تمہاری عقل مردہ ہو چکی کہتے ہیں۔ اس مردہ عقل پر جس قدر ماتم کرے وہ کم ہے۔ یہ خلیل الرحمان جاوید بڑے مشہور ان کے، خلیل الرحمان اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹاک شوز وغیرہ میں بھی، بڑا وہاں پہ جب بریلوی کے سامنے بیٹھتا ہے تو پھر یہی آیات پیش کرتا ہے، یہی حدیثیں پیش کرتا ہے بریلوی کے سامنے، لیکن جب قرآن اور حدیث پیش کیا جاتا ہے اور ان کے اکابرین، ان کے طاغوتوں کا نام لے کر بتایا جاتا ہے تو پھر ان کے دفاع میں اس طرح کی ماتمی تحریریں لکھتا ہے۔ ماتم تو اس بات پر کہتے جی ان کے عقل مردہ ہو گئے کہ جب وہ مردہ کہہ دیا گیا اب روح آئے یا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قیامت سے پہلے نہیں آتی، یہ کون سی بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ وہ جو تجعلون رزقکم والی بات، تم نے اپنا رزق بنا لیا اس کو، جھوٹ کو۔ کہتے ہیں لہذا مرنے کے بعد قیامت تک روح واپس اس جسم میں نہیں ڈالی جاتی اور نہ ہی تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ آج روح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے چند ضعیف یا موضوع روایات کے۔ یہ دیکھیں پہلے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 48 پہ، یہ پہلی بات آپ نے سن لی کہ روح آ بھی جائے تب بھی مردہ کہلایا جائے گا۔ یہ کہنا کہ روح لوٹائے جانے سے وہ زندہ ہو گیا، یہ ان کے عقل مردہ ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر کون سے پہ؟ 48 پہ، پہلا زینہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ پہلا زینہ۔ 48 پہ یہ لکھتے ہیں، اور صفحہ نمبر 71 پہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پیچھے کیا لکھا ہے یاد ہی نہیں رہا میں نے کیا لکھا ہے۔ اب کیا لکھتا ہے؟ اب لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک روح واپس ہی جسم میں نہیں ڈالی جاتی، اور جو آدھے روح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے چند ضعیف یا موضوع روایات کے، اور انہی کے ہم عقیدہ اور ہم مسلک کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے تواتر سے ثابت ہے کہ روح عقیدہ۔ ابو داؤد کی روایت پیش کی جاتی ہے، ابو داؤد کی روایت ایک بڑی مشہور، وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی منافقت اور ان کا انداز قرآن، اور یہ تو آپ دیکھیں حدیث، اور پھر ان کے اور کتنے جو ہے وہ یہ عقیدہ جہاں سے شروع ہوا ہے، احمد بن حنبل کا آپ کو حوالہ دیا گیا، آپ ابن حجر کو دیکھ لیں، ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر کی بات فتح الباری میں کہ وہ کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سیدھا سیدھا وہ آپ دیکھیں عذاب برزخ کی آیت جو ان کو دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس سے انہوں نے کیا نکالا کہ اس سے اس بات کی دلیل ہے کہ ان الارواح باقیۃ، روح باقی ہے بعد فراق الاجساد، جسموں سے نکلنے کے بعد بھی کوئی تعلق ان کا کیا ہے؟ جسم کے ساتھ پھر بھی کوئی تعلق ان کا باقی ہے۔ یہ کس نے لکھ دیا؟ ابن حجر، جو احمد بن حنبل کے فکری شاگرد ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا۔ نووی، یہ امام نووی کے نام سے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بعین ہی اس جسم یا بعض جسم میں روح کو لوٹا کر عذاب دیا جاتا ہے، یا تو پورے جسم میں پوری روح آ جاتی ہے۔ یہ جب وہی تجعلون رزقکم والی بات،
تو یا تو کچھ جسم میں آ جاتی ہے، تھوڑے حصے کو عذاب دیا جاتا ہے، یا پورے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ اور ابن حجر ہی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان المیت یحیی فی قبرہ للمسألۃ، یہاں تو بات ہی دوسری ہو گئی۔ فتح الباری میں ہی لکھا، پہلے کہا کہ روح کا تعلق باقی رہتا ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پہلے کہا تعلق رہتا ہے، بعض تعلق رہتا ہے، اور یہاں کیا کہتے ہیں، وہاں تو لکھا کہ بعد فراق کے معنی جدا ہونے کے بعد، روح اور جسم کے جدا ہونے کے بعد۔ اب یہاں لکھتے ہیں کہ ان المیت یحیی فی قبرہ للمسألۃ، کہ میت کو قبر میں سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے، یحیی، اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن کی کتنی آیات کا انکار ہوا؟ پھر یہ کہتے ہیں ان عود الروح الی جمیع اجزاء بدنہ، کہ روح کا لوٹایا جانا جو ہے، یہ مرقات شرح مشکات میں، کہ روح کا لوٹایا جانا یہ الی جمیع اجزاء بدنہ، کہ اس کا لوٹایا جانا جسم کے تمام اجزاء پر ہے۔ اوپر لکھا کیا کہ کچھ میں، اور یہاں کیا کہ تمام اجزاء پر۔ روح المعانی بڑی مشہور تفسیر، نام سنا ہوگا آپ نے، اکثر حوالے دیتے لوگ روح المعانی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قبر میں سوال کے وقت پورے جسم یا بعض جسم کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ وہ جو اوپر والی بات اور یہ والی بات، شفاء السقام کتاب کا نام آپ دیکھیں، شفاء السقام کیا مطلب؟ بیماریوں کی شفا۔ ان کو قرآن کی آیات بیماری نظر آتی ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ بیماری ہے۔ ان کو قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تم کیا ہو گئے ہو؟ بیمار ہو گئے ہو، ہم تمہیں شفا دیں گے اپنی کتاب لکھ کر۔ تو اس میں کیا لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ارواح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ کیا شفا دی ہے؟ شفاء السقام۔ اب اگر کسی بیمار نے یہ کہہ دیا کہ روح واپس نہیں آتی، وہ تو ان کے یہاں بیمار ہو گیا، روح واپس نہیں آتی، پیش کیا کیا قرآن کی آیت ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ان کی نظر میں وہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ دوائی کیا ہے؟ دوائی کیا ہے؟ دوائی دیکھیں، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سوال کے وقت پورے جسم یا بعض جسم میں روح واپس آ جاتی ہے، یہ دوائی ہے۔ جمہور، ڈیموکریسی، گورنمنٹ فار دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل، لوگ ہیں نا جمہور لوگ۔ یہ ناچنے والے بھی جب ان سے اکثر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسے ناچ گانا دکھاتے جس پر اعتراض ہوتا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں اپنی اس غلط بات کو؟ یہ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ کیا ہے؟ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ یہ ناچنے والے اور ناچنے والیاں جب ان کو پکڑا جاتا ہے کہ جی ایسے کیوں تم ناچے ہو، کیوں اس طرح کیا تم نے تو جو ہے وہ ہماری بےزتی کرا دی، حالانکہ ہوتی نہیں ہے ان کی، تو خوش ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ پبلک ڈیمانڈ ہے۔ یہ اس طرح ناچنا، انہوں نے قرآن کی آیات کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ پبلک ڈیمانڈ، جمہور کا مذہب ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جمہور کی بات مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ یضلوک عن سبیل اللہ، گمراہ کر دیں گے تمہیں۔ اسی شفاء السقام میں لکھا ہے کہ ان الحیات جمیع الموتى، تمام مردوں کے لیے زندگی ہے۔ کیسے ہے؟ بارواحہم، روحوں کے ساتھ، واجسامہم، جسموں کے ساتھ، فی قبورہم، ان کی قبروں میں، لا شک فیہا۔ اب قرآن پڑھے لا ریب فیہا یا لا شک فیہا، کون سے کو مان لے؟ آپ فیصلہ کریں بھائیو، کس کی بات مانی؟ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہا اور یہ کہتے ہیں لا شک فیہا، کس کی بات مانی جائے؟ یہ ہے ان کی مغالطہ رہیاں۔ تفسیر عثمانی بڑی آج پڑھی جاتی ہے، لکھتے ہیں قبر سے بھی ان ارواح کا یک گنا تعلق قائم رہتا ہے۔ قبر سے بھی ان کا تعلق قائم رہتا ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ روح نہیں ہے، یہ اشارتاً کہہ دیا کہ روح نہیں ہے، لیکن تعلق رہتا ہے۔ اب قرآن کی مانیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، لیکن قرآن کی تو ماننی نہیں ہے، تو پھر اپنی ہانکنی ہے، تو پھر کوئی اس طرح ہانکتا ہے،
کوئی کہتا ہے پوری لوٹ آتی ہے، کوئی کہتے ہیں آدھی لوٹ آتی ہے، کوئی کہتا ہے تعلق باقی رہتا ہے، کوئی کہتا ہے بِأَجْسَامِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ لَا شَكَّ فِيهَا، کوئی یہ بات کہتا ہے۔ تفسیر مظہری بڑی مشہور تفسیر، یہ کہتے ہیں نا لوگ اکثر جی آپ کیوں نہیں ہمیں اجازت دیتے ان کی تفسیریں پڑھنے کی؟ پڑھیں یہ تفسیریں۔ وہ تفسیر عثمانی کا پہلا صفحہ کفر و شرک کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے مقبول بندوں کو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل طور پر پکارا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کو پکارے۔ ایسے ظالم یا غیر مستقل طور پر الہ، یہ خبر والا بھی ہے، غیر مستقل الہ، مستقل الہ اللہ ہے اور غیر مستقل الہ کون ہے؟ یہ خبر والا بھی ہے۔ تفسیر مظہری، ہر روح کا اپنے خبر والے جسم سے ایک خاص تعلق رہتا ہے، ایک خاص تعلق۔ دیکھیں قرآن کی وہ آیت یاد کرے بار بار، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے جھوٹ کو اپنا رزق بنا لیا۔ پھر فرمایا یہ معارف القرآن، یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، مظہری، روح المعانی، یہ ایسے نام لیتے ہیں کہ جیسے کوئی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے وہی کی۔ یہ تفسیر مظہری ہے، یہ تفسیر روح المعانی ہے، یہ معارف القرآن ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اصل مستقر ارواح کا علیین اور سجین ہے۔ یہ تو نئی بات آ گئی، یہ تو ابھی تک ہم نے درس میں نہیں سنی، یہ تو نئی بات آ گئی کہ اصل کیا ہے؟ علیین اور سجین ہے، مگر ارواح کا ایک خاص رابطہ قبروں سے بھی قائم ہے۔ یہ ہے وہ انداز، ایک خاص رابطہ کہاں سے قائم ہے؟ قبروں سے بھی قائم ہے۔ اس رابطے کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ بھی نہ کہا، کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اصل تو وہ ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ظالم ایسے، قرآن کہتا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، کتاب الفجار، ارواح الفجار تو نہیں کہا، ارواح الفجار کہ کفار فجار کی روحیں سجین میں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کتاب مرقوم، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب، ان کتاب الابرار کہ کہاں پہ ہے؟ علیین، وہ علیین میں ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اصل کہاں ہے؟ سجین اور علیین، مگر ارواح کا ایک خاص تعلق قبروں سے بھی رہتا ہے، لیکن اس تعلق کو جانتا کون ہے؟ اللہ کے سوا۔ تو اللہ تو جانتا ہے، اور اس اللہ فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، سورہ فاطر میں کیا فرمایا؟ اس خبردار رب جیسا تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اس نے تو خبر دی ہے، اس نے خبر دی ہے۔ شامی، یہ بڑے بڑے نام، شامی، اہل سنت والجماعت کے نزدیک مردے میں ایک قسم کی حیات پیدا کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ان کے الفاظ، آپ دیکھیں، ایک قسم کی حیات پیدا کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، مردے ہیں ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے۔ شامی کیا کہتے ہیں؟ ایک خاص قسم کی حیات پیدا کی جاتی ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ احادیث سے اور قرآن سے تواتر کے ساتھ ثابت، یہ ان کا تواتر، احکام القرآن۔ اور جب یہ جائز ہے کہ مومنوں کے قیامت کے دن سے قبروں سے پہلے قبروں میں زندہ کیا جاتا ہے، احکام القرآن تفسیر، قیامت سے پہلے مومنوں کو قبروں میں زندہ کیا، یہ قرآن کا کھلا انکار۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یوم القیامہ، یا کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ مومنوں کو قیامت سے پہلے زندہ کیا جاتا ہے قبروں میں، اور وہ قبروں میں راحت پاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے کہ کفار کو بھی قبروں میں زندہ کیا جائے اور عذاب دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ نہیں کہنا جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، دین اپنا ہے، جس طرف چاہے موڑ دو۔ دارالعلوم دیوبند، ان کے فتاوے میں لکھا ہوا ہے کہ جسم سے روح کا تعلق رہتا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک کی حیات فی قبر مانتا ہے لیکن اعضائے روح نہیں مانتا، سوال دیکھیں، حیات فی قبر مانتا ہے لیکن اعضائے روح نہیں مانتا، تو وہ اہل سنت والجماعت ہوگا یا نہیں؟ جواب، جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں جسد عنصری کے ساتھ حیات ہیں۔ اس پر دلائل حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا گمراہی پر ہے، یہ ہے ان کی۔ اسی طرح
عبدالحق محدث دہلوی، جن کی بات کی ابتدا میں کتاب کا نام لیا گیا تھا اخبار الاخیار، آخر میں اسی کی کتاب یہ شرح مشکات اس نے لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ شب جمعے کو روح اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے یہ گھر والے صدقہ کرتے یا نہیں کرتے۔ اب کہاں آ گئی؟ اب گھر آ گئی۔ جیسے اشرف علی تھانوی کے دادا تو خود آ گئے تھے مٹھائی کا ٹوکرا لے کر، یہ ہے ان کے جو ہے کسی کے دادا آ جاتے ہیں، کسی کی روح قبر میں آ جاتی ہے، کسی کی روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آیات آپ کے سامنے آئی میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، لوٹا کر دکھاؤ اگر سچے ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ نہ علیین ہے، نہ سجین ہے، نہ جسم سے تعلق ہے، نہ پورا ہے، نہ آدھی روح آتی ہے، نہ جمعرات میں آتی ہے کہیں پہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہاں بھی مقرب ابتدا کی آیات میں، وہاں ابتدا کی آیت میں مقربین کہاں ہوں گے؟ اما ان کان من المقربین، مقربان بارگاہ، یہ کہتے ہیں مقرب بارگاہ سے مانگنا جائز ہے۔ اشرف علی احمد رضا بریلوی نے لکھا مقربان بارگاہ سے استعانت جائز ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ مقربان بارگاہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی قبروں میں زندہ نہیں ہے۔ ان کان من المقربین تو کیا ہے ان کے لیے؟ فروح و ریحان و جنت نعیم، ان کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ وَإِمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اس کو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، تکذیب کرنے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے تو کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے، مہمانی ہے ان کے لیے کھولتے پانی کی، جو جھٹلانے والا ہے، جھٹلانے والا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، مغالطہ آرائیوں میں نہ آؤ میرے بھائیو، ایمان کی طرف آؤ، حق بات کی طرف آؤ۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ حقیقی اور سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے، یقینی بات ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تم اپنے رب کی تسبیح کرو اس کے بڑے نام کے ساتھ۔ بڑا نام ہے میرے رب کا، ہمارے رب کا، جس رب نے یہ ایمان دیا ہے، جس رب نے یہ دعوت ہم تک پہنچائی ہے ہمارے کانوں میں اور ہمارے دلوں کو، اس بات کے لیے ہمارے رب نے کھول دیا ہے، شرح صدر ہو گیا کہ آج ان فرقہ پرستوں، ان مسلک پرستوں کے بڑے بڑے یہ مفتی ہے، یہ علامہ ہے، یہ امام ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں، ان کے وہ باطل عقائد، قرآن اور حدیث، یہ رب کا شکر ہے، رب کی تسبیح کریں، اس کا شکر ادا کریں میرے بھائیو۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے میرے بھائیو کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، ہم اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر جو ہے وہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ دیکھیں کیسے کفر کا رستہ ہموار ہے، جو مرضی ہے وہ لکھ رہا ہے، جو جس طرح سے چاہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ باتیں آج لوگوں تک پہنچانی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا۔ اس مقصد میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، پروردگار ہمیں ان لمحات کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمیں مرتے دم تک ایمان خالص پر جب زندہ رکھے تو ایمان خالص پر موت آئے تو اسی ایمان اور اسلام کے ساتھ مالک سے یہ دعا ہے آپ کے لیے، اپنے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، یہی باتیں میرے بھائیوں ہم نے آگے بھی پہنچانی ہے۔ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار کریں، اپنے گھر والوں کو اس کام کے لیے تیار کریں تاکہ یہ حق بات لوگوں تک پہنچی رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا